الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ علمہ البیان کے شرکاء و ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختصر دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں آمد اور قدم رنجہ فرمانے کے وقت مدینے کی حالت اور اس پر ایک نظر۔ شہر یثرب کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرہ، اسلام کی عالمی دعوت کا مرکز اور ظہور اسلام کے بعد قائم ہونے والے پہلے اسلامی معاشرے کا گہوارہ بنایا، ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس وقت اس شہر کی تمدنی اور معاشرتی اور اقتصادی مالی حالت کیا تھی، نیز وہاں پر کون کون سے قبیلے آباد تھے، اور خاص طور سے یہود جو وہاں کی بڑی آبادی تھی اور جو وہاں کے تمام اقتصادی نظام پر قابض تھے، ان کی کیا حالت تھی۔ اسی طریقے سے وہاں پر اوس و خزرج کے لوگ بھی آباد تھے، ان کی کیا حالت تھی۔ ان تمام باتوں کو جان کر ہی ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں مدینہ طیبہ کو ظہور اسلام اور عالمی دعوت کا مرکز کیوں کر بنایا۔ حضرات، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہود کی اکثریت جزیرۃ العرب میں عموماً اور شہر یثرب میں خصوصاً پہلی صدی مسیحی میں آ کر آباد ہوئی، اور یہ مدینے میں ان کے 3 مشہور قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ حضرات، یہ بہت طاقتور قبیلے تھے، مدینے کے تمام اقتصادی منڈی پر ان کا قبضہ تھا، اور ان میں آپس میں تعلقات بہت کشیدہ اور خراب رہتے تھے۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے اور آپس میں ہمیشہ لڑتے مرتے رہتے تھے۔ قرآن مجید نے بھی یہود کی اس باہمی عداوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم جانتے ہو، پھر تم ہی اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک فرقے کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم کے طور پر۔ اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا بھی تم پر حرام ہے۔ تو یہ یہودیوں کی حالت زار کو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو ایک مستقل مذہب اور آسمانی شریعت کا حامل سمجھتے تھے، چنانچہ وہ اپنے مدرسوں میں، جن کو وہ مدراس کہتے تھے، اپنے دینی اور دنیاوی امور، شرعی احکام اور تاریخ اور اپنے انبیاء اور رسولوں کے حالات پڑھاتے تھے۔ اسی طرح مخصوص عبادت گاہوں میں وہ اپنی عبادات اور دینی شعائر انجام دیتے تھے۔ وہ اپنی جگہوں پر اپنے تمام دینی اور دنیاوی امور کے سلسلے میں مشورہ اور تبادلہ خیالات کے لیے جمع ہوتے، اور جو ان کے مفاد میں ہوتا اس پر وہ عمل پیرا ہوتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہود مدینہ کا اپنے اصل دین اور اپنی کتابوں کی تعلیمات کے تعلق سے بہت کمزور پڑ گیا تھا، اور مرور ایام سے وہ بھی اپنے ہمسایہ عربوں کی طرح بدعقیدہ ہو گئے تھے۔ وہ اخلاقی پستی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اپنی حاجت روائی کے لیے سفلی اعمال، سحر وغیرہ، اپنے مخالفین سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کھانے میں زہر کی ملاوٹ، طنز اور دھوکہ ڈالنے والے دو معنی والے الفاظ بول کر اپنے مجروح دل کو تسکین دینا ان کی عادت بن گئی تھی، جو ان کی پست ذہنیت، شکست خوردہ معاشروں کی پہچان ہوتی ہے، جو مردانگی اور اخلاقی جرأت سے محروم ہوتے ہیں۔ فنون سحر اور کہانت میں یہود کی مہارت تاریخ کے مسلمات میں ہے۔ ان کے علماء و اکابر اس کا فخریہ اظہار بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی ایک آیت پاک میں فرمایا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے سحر جادو کی بھی پیروی کی جس سے شیاطین سلیمان کی سلطنت عہد میں کام لیتے تھے۔ مدینے کے یہود فن سحر میں بڑے ماہر تھے۔ وہ اعلانیہ جنگ اور مردانہ وار سفارائی پر کالے کرتب جادو کو ترجیح دیتے تھے۔ آج بھی بزرگوں یہ سلسلہ یہودیوں کا جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خیبر کے واقعے میں انہوں نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن حضرت بشر بن برا بن معرور جنہوں نے کھانے میں شرکت کی تھی وہ انتقال کر گئے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتی تھیں کہ یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے وقت السلام علیک کہتے تھے، استغفر اللہ، اس سے مراد موت لیتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے لکل داء دواء الا السام، موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے۔ اسی بارے میں یہ آیت پاک بھی نازل ہوئی، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ اس طرح وہ اسی اخلاقی پستی میں مبتلا ہوئے کہ جس کی کسی مہذب صاحب کردار اور شرعی آسمانی تعلیمات پر مبنی معاشرے سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس رجحان کا پتہ اس عرب عورت کے قصے سے ہوتا ہے جو بنو قینقاع کے بازار میں ایک کاریگر کے پاس کسی کام سے گئی تو یہود نے اسے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے اصرار کیا۔ اس کے انکار پر کاریگر نے اس کے نقاب پیچھے سے باندھ دی، اور جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کی بے پردگی پر سب ہنس پڑے۔ عورت نے ایک چیخ ماری جسے سن کر ایک مسلمان نے لپک کر اس کاریگر کا کام تمام کر دیا، اور پھر یہود نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ حضرات، تو یہودیوں کی اس طرح کی ریشہ دوانیاں اسی وقت سے جاری ہے۔ آج بھی آپ برقع اور نقاب کے سلسلے کی جو باتیں سنتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انہی کی شرارتوں کا حصہ ہے۔ یہود اپنے قومی مزاج کے مطابق اپنے معاشرے کو نئے حالات اور تغیرات کے مطابق ڈھالنے اور نئے چیلنج کو سمجھنے یا موقع سے فائدہ اٹھانے اور اسلام کو اختیار کر کے اپنی ثقافت و ذہانت اور تجربہ اور صلاحیت کے لائق مقام پانے میں ناکام رہے۔ یہی افسوسناک انجام ہر اس معاشرے کا ہوا ہے جو اپنے ماضی نام و نسب پر فخر اور خواب و خیال کی دنیا میں رہنا، بسنا اور کھوکھلی قیادت کا سہارا لینا اپنی عادت رکھی ہے۔ حضرات، قرآن مجید گویا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یا یہ کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دنوں تک۔ تو یہ سب اسی احساس کا حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ آج بھی اپنے آپ کو دنیا میں ممتاز ترین سمجھتے ہیں اور اپنے کو مقام بلند پر فائز سمجھ کر ساری دنیا کو تباہی اور بربادی کے دلدل میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف مدینہ طیبہ میں جو قبیلے اور خاندان ہیں اس میں اوس و خزرج کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں میں نے گزشتہ دروس میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ یمن کے قبیلے ازد سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بڑے نرم دل، نرم خو اور بڑی اعلیٰ اخلاق اور صاف کے حامل اشخاص تھے۔ یہ بھی مدینے کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ ان کی مزاج میں لینت اور نرمی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے بیچ بھی بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، جن میں خاص طور سے پہلی جنگ سمیر تھی اور آخری جنگ بعاث تھی جو ہجرت سے صرف 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہود کی اس میں بھی شرارتیں پنہا ہوتی تھی کہ وہ اوس و خزرج کو باہم لڑانے کے لیے سازشیں کرتے، اختلاف اور مقابلے کی آگ بھڑکاتے رہتے تاکہ عرب ان کی طرف سے غافل رہیں۔ عرب بھی اس بات کو محسوس کرتے تھے، اس لیے ان کو ثعالب لومڑی کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ کاش کہ آج کے عرب اپنے آباء اور پرکھوں کی اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ لومڑی ہیں، لومڑی، ان کا کام ہی دھوکہ دہی اور اس طرح کی حرکتیں ہیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے شرارتوں سے مسلمانوں کو بچائے رکھے۔ مدینہ کے عرب آبادی بیشتر معاملات میں قریشی کے تابع رہتی تھی، اور اہل مکہ قریش کو کعبے کا متولی اور دینی رہنما اور عقیدہ و عمل میں لائق تقلید مثال سمجھتے تھے۔ وہ جزیرۃ العرب میں پھیلی ہوئی بت پرستی کے تو تابع تھے ہی، لیکن خاص طور پر انہی بتوں کو پوجتے تھے جنہیں قریش اور اہل حجاز پوجا کرتے تھے۔ مدینے کے کھجوروں کی بہت سی قسمیں تھیں جن کا احاطہ مشکل ہے۔ اہل مدینہ کو طویل تجربے سے کھجوروں کی پیداوار کی افزائش اور عمدگی کے بہت سے طریقے معلوم تھے، جن میں سے نر و مادہ کی تمیز اور ان کے زیروں کا استعمال بھی تھا، جس کو تعبیر کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ مدینے کی بعض صنعتیں یہودیوں ہی کے ساتھ مخصوص تھیں، جنہیں شاید وہ یمن سے لائے تھے۔ بنو قینقاع کے لوگ عام طور پر سوناری اور زرگری کا پیشہ
اختیار کرتے تھے۔ یہود مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، ان کے گھر مال و دولت اور سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہود جن کی فطرت تاریخ ہر جگہ یکساں رہی ہے، مدینے میں بھی عربوں سے زیادہ مالدار واقع ہوئے تھے۔ عرب اپنے بدوی اور قومی مزاج کی وجہ سے مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچنے کے عادی نہ تھے، اس کے لیے مال جمع کرنے کی فکر کرتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مہمان نواز اور فیاض بھی واقع ہوئے تھے، اس وجہ سے یہود سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور یہ قرض اکثر سودی یا رہنی ہوتا تھا۔ اہل مدینہ کے پاس اونٹ، گائے اور بکریاں بھی تھیں۔ اونٹ کو زمین کی سینچائی کے لیے بھی وہ استعمال کرتے تھے۔ مدینے میں کئی بازار بھی تھے، جن میں سب سے اہم سوق بنو قینقاع تھا، جو سونے اور چاندی کے زیورات اور مصنوعات اور کپڑوں کا خاص بازار تھا۔ اس وقت مدینے میں سوتی اور ریشمی کپڑے، رنگین غالیچے، منقش پردے عام طور پر موجود تھے۔ عطر فروش مختلف قسم کے عطر اور مشک فروخت کرتے تھے۔ اس طرح عنبر اور پارے کے تاجر بھی پائے جاتے تھے۔ خرید و فروخت کے بہت سے قسموں میں سے بعض کو اسلام نے باقی رکھا اور بعض کو روک دیا۔ مدینے کے تمدنی زندگی میں وہاں کے باشندوں کے مزاج و خوش مزاقی کے سبب خاصی ترقی ہو چکی تھی، چنانچہ 2 منزلہ مکان بنانے لگے تھے۔ بیٹھنے کے لیے کرسی کا استعمال بھی ہوتا تھا۔ شیشے اور پتھر کے پیالے اور آبخورے استعمال بھی ہوتے تھے۔ مختلف قسم کے چراغ استعمال ہوتے تھے۔ گھر اور کھیت کے کاموں میں چھوٹی ٹوکریاں اور زنبیلیں کام میں لائی جاتی تھیں۔ مالدار خصوصاً یہود کے گھروں میں خاصا فرنیچر پایا جاتا تھا۔ قسم قسم کے زیورات بھی استعمال ہوتے تھے، جیسے کنگن اور بازو بند، پازیب اور کڑے، کان کے بندے اور بالیاں، انگوٹھیاں اور سونے یا یمنی دانوں کے ہار وغیرہ۔ عورتوں میں بننے اور کاٹنے کا عام رواج تھا۔ سلائی اور رنگائی، معماری اور خشت سازی، سنگ تراشی، ان صنعتوں میں بھی وہ ہجرت سے پہلے مدینے میں یہ چیزیں معروف تھیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا ہے، یہ مدینہ جو دارالاسلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس اس کی پرانی حالت پر لے آئے، اور عربوں نے جس طرح سے اسلام کی خدمت اور دین کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آج اللہ ایسے وفادار عربوں کو پیدا فرمائے، اور جو منافق اور بڑی تعداد میں منافق ہیں، اللہ ان سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔